بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور معزز سامعین کرام اور خواتین حضرات، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بیوی کو ایک غلام سمجھا جاتا ہے، بیوی کو ایک بیوی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی نکرانی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے حقوق کتنے ہیں اور کیسے ادا کرنے چاہیے، اور شوہر پر بیوی کی ذمہ داری کتنی ہے، اور شوہر پر بیوی کا حق کتنا ہے، اور کتنے حقوق شوہر کو بھی ادا کرنے چاہیے۔ تو اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے میں یہ جو غلط فہمیاں ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ جو کوتاہیاں ہیں لوگوں کے اندر، انشاءاللہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اور اللہ سب کی بیٹیوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ یقیناً یاد رکھیں کہ آپ جس کی بیٹی کو شادی کی صورت میں نکاح کر کے اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، آپ اسے بہو یا بیوی بنا کے نہیں لے آتے، بلکہ کسی کی عزت اور کسی کا ایک جگر کا ٹکڑا آپ توڑ کر اپنے پاس لے کر آتے ہیں۔ اور یقیناً آپ جیسی کسی کا جگر کا ٹکڑا یعنی کسی کی بیٹی اگر لے کے آتے ہیں، جب اپنے گھر میں لے کر اسے آتے ہیں تو کم از کم اسے بیٹی بنا کر ہی رکھیں۔ تو اس گھر میں ساس کو بھی چاہیے کہ جس بہو کو وہ لے کر آئی ہے وہ بیٹی بنا کے رکھے، اور بہو کو بھی چاہیے اور جس گھر میں آئی ہے جیسے اپنے ماں باپ کے گھر اور والد کا درجہ اپنے والدین کو دیتی تھی، تو یہاں اپنے گھر میں آ کر اپنے شوہر کو بھی اپنے شوہر کا درجہ دے، اور اپنی ساس کو اور باقی دیگر یعنی سسر کو یا دیگر گھر والے جو ہیں وہ سب کو ان کا درجہ دے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ساس اور بہو والا رویہ وہ ساس بھی رکھے اور بہو بھی وہ رویہ رکھے، اور یہی معاملات سے گھر کے جو ہے فنا ہو جاتے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، بات طلاقیں تک چلی جاتی ہے، اور بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً یہ معاشرے میں ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور یقیناً ایک بات یاد رکھیں، جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہم جب کسی کی عزت کو، کسی کے جگر کے ٹکڑے کو ہم اپنے گھر لے کر آتے ہیں، بیوی کی صورت میں یا بہو کی صورت میں یا بھابھی کی صورت میں، جب اسے اپنے گھر لے کر آتے ہیں تو ہم اسے ایک تو نکرانی نہیں رکھنا، یعنی ہم نے نکرانی بنا کے گھر میں کام کرنے والی بنا کے، یعنی کپڑے دھونا، روٹی بنانا، برتن دھونا، یہ گھر کے جھاڑو پوچھے لگانا، ہم نے یہ نیت کر کے نہیں لے کے آنا۔ ہاں اگر وہ آتی ہے آپ کے گھر میں، آپ نے بہو بنائی اسے، آپ نے اسے بیوی بنا کر اپنے گھر لے آئے یا بھابھی بنا کر اسے گھر لے آئے ہیں، تو اس ٹھیک ہے، وہ اگر کام کرتی ہے تو اس کی خدمت ہے، وہ گھر کا اچھا صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اگر گھر کو خوبصورت رکھے گی، گھر کا ماحول اچھا رہے گا، اور آنے والا بندہ بھی اس کی تعریف کرے گا کہ یار کوئی اچھے گھرانے کی بچی ہے کہ اس نے اپنے گھر کو صاف رکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ اس شرط پہ لے کر نہیں آ سکتے کہ ہم نے آپ کو لے کر آئے ہیں تو آپ ہمارے برتن نہیں دھویا کرتی، آپ کھانے نہیں بنایا کرتی، ہمارے جو کپڑے ہیں وہ نہیں دھوتی۔ یقیناً آپ اس نگاہ سے اور اس سوچ سے کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کے آنے سے پہلے سوچیں کہ اگر کسی کی بیٹی کو اس نیت سے آپ لے کر آ رہے ہیں تو کل آپ کی بیٹی بھی کسی کے گھر کے اندر جائے گی۔ تو یقیناً یہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ آپ بیوی کو بیوی سمجھیں، اور بیوی بھی شوہر کو شوہر کا درجہ دے، اور شوہر بیوی کو بیوی کا درجہ دے، اور جب یہ دونوں باتیں ایک طرف مل جائیں گی آپس میں تو یقیناً وہ گھر جو ہے وہ خوبصورت ایک مثالی بن جائے گا۔ جب گھر مثالی بن جائے گا تو یقیناً گھر کی خوشیاں رنگ لیں گی، اور گھر کا جو ماحول ہے وہ اچھا ہو جائے گا، اور خدا کی رحمت جو ہے وہ اس گھر میں برسے گی۔ یقیناً ایک گھر خوبصورت اور مثالی بنے گا۔ لیکن بیوی جو ہے وہ بھی بیوی بن کر رہے، شوہر بھی بیوی کو بیوی کا درجہ دے، اور اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش ہے، محبت کے ساتھ پیش ہے، گھر کے معاملات جو ہیں سارے، اور بیوی کو بھی چاہیے شوہر کو شوہر کا درجہ دے، اس کی عزت، اس کی افضائی، اس کی دیکھ بھال کرنا وہ بھی بیوی کا حق ہے۔ یقیناً یاد رکھیں کہ بیوی کو چاہیے وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، اور شوہر کو چاہیے وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے، اور اسی لیے سسر کو چاہیے، یعنی جو اس کا سسر ہے اسے چاہیے کہ جس بہو کو اپنے گھر لے کر آئے ہے وہ بہو کی نیت سے نہ دیکھے، یعنی بہو بنا کے لایا ہے تو بہو کی نیت سے نہ دیکھے، اسے اپنی بیٹی کی نیت سے دیکھے، بیٹی کی نگاہ سے دیکھے۔ تو پھر اسی لیے ساس کو بھی چاہیے اسے بیٹی بنا کے رکھے، اور بہو کو بھی چاہیے وہ بیٹی بن کے بیٹی والا کردار سامنے رکھے، تو پھر گھر ایک مثالی بن جائے گا۔ گھر کا ماحول اور گھر کا جو معاملات ہیں وہ ایک مثالی بن جائیں گے۔ لوگ دیکھیں گے یار کسی اچھے گھرانے کی بچی تھی، کسی شریف خاندان کی بچی تھی جس نے گھر کو آ کے مثالی بنا دیا ہے۔
تو اس طرح پھر گھر خوبصورت بن جاتے ہیں، گھر مثالی بن جاتے ہیں۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہمیں ایسی لعنت سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں ایسے خوبصورت مثالی گھر بنانے کی اور گھر کے ماحول کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔